بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما۔ آئیے اس سورۃ طٰہٰ جو ہم ہر درس کے یا ہر پریزنٹیشن کے شروع میں، چاہے وہ قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو یا کوئی اور یعنی اگر پروگرام ہوتا ہے عربی کا تو اس میں ہم کرتے ہیں، تو آئیے اس کا ذرا آج ہم مفہوم بھی سمجھ لیں کہ یہ وہ التجا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا اور وہاں سے گئے تھے۔ تو جب آپ کو بتایا گیا کہ نہیں جی اب آپ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ نے مانگی اپنا ایک ساتھی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ نبوت ان کو بھی مل گئی، نبی ان کو بھی بنا دیا گیا، رسول نہیں تھے وہ، نبی۔ دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے، رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، کیونکہ اس سینے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں سے ایک قبطی کا واقعہ کہ میں قتل ناحق کر کے آیا تھا اور وہ اس کو انہوں نے میرے لیے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے اور میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ دوسری چیز کیا، ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، جو آپ نے ایک مجھے مشن دیا ہے کہ میں جا کر یہ بات اس فرعون کے دربار میں کہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کہتے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی تو اس کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ تیسری بات، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جو کچھ آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے، آپ نے مجھے ٹاسک دیا ہے، اس ٹاسک کو میں احسن طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو یہی وہ دعا ہے جو ہم ہر اس کے اندر شروع میں کرتے ہیں کہ یہ میرا یہاں آنا، آپ کا یہاں جمع ہونا، یہ صرف اللہ کے اذن کی وجہ سے۔ ورنہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اس جو لوگ یہاں پہ جمع ہیں وہ کتنی پرسنٹیج ہے اسی نارتھ ناظم آباد جہاں کہ یہ وہ ہے، آپ اس پرسنٹیج کو دیکھیں کہ یعنی آٹے میں نمک تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے، اللہ کے احسان کی وجہ سے ہم آئے ہیں، ورنہ ہر ایک نے اپنے اپنے اس دن کے لیے کام متعین کیے ہوئے ہیں۔ ویکینڈ ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سوتے میں گزارنا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم دعا کی صورت میں قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی استعانت، اللہ کی مدد چاہنا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جو کچھ ہم سن رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے اذن کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ قرآن کے بعد دوسری کیا چیز ہے؟ وہ ہے احادیث۔ اور الحمدللہ آج ہم انہی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اربعین نووی کی آج ہم 25ویں، 26ویں اور 27ویں 3 احادیث کا مطالعہ کریں گے، جن کا عنوان سب کا ایک ہی ہے، صدقے کا حقیقی مفہوم، نیکی اور گناہ کی پہچان کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنے مشفقانہ انداز میں ان باتوں کو رہتی دنیا تک کے لیے پہنچا دیا۔ دوستو، صرف سننا سنانا نہیں، ان پر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حصوں میں بانٹ کر میں مطالعہ کرنے جا رہا ہوں، اور کیونکہ بڑی طویل حدیث ہے، ان حصوں کے ساتھ قرآن اور احادیث کی تشریحات کو بھی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ؟ فقرائے صحابہ، فقرائے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ حلال اور حرام کی پہچان میں اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ دیکھیں، ایک نبی کو ایک صحابی رسول بتاتے ہیں، دیکھیں اندازہ کریں آپ۔ تو یہ وہ صحابی ہے جن سے روایت شدہ حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ، وہی فقراء صحابہ، غریب صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے۔ کیا دولت مند لوگوں نے کیا کر دیا؟ دیکھیں، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، جیسے ہم نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اب وہ کیا ایکسٹرا کام کیا کر رہے ہیں، اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، اور مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ یعنی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ان سے مال چھنوا لے یا ایسی دعا کر دیں، بلکہ یہ کہ ہمارے لیے یہ جو ایک اجر کا راستہ ان کے لیے ایکسٹرا کھلا ہوا ہے، جو کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، تو اس کا کیا نعم البدل ہے۔ یہ بھی ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، جو اجر و ثواب ہے وہ ان کو بھی مل رہا ہے، لیکن وہ ایکسٹرا کام کیا کر رہے ہیں کہ اپنے مال و دولت کے لیے حج و عمرے کر رہے ہیں۔ دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ خیراتیں بانٹ رہے ہیں۔ اس سینس میں وہ جو صدقات بانٹتے ہیں اس میں وہ آگے نکل گئے۔ آئیے دیکھیے، قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقہ کا سامان مہیا نہیں کیا؟ انٹریکٹیو سیشن، یعنی اب پروف کر دیا گیا کہ یہ جو انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ ورکشاپ اور یہ دوسری چیزیں جو کی جاتی ہیں، یہ جب انٹریکٹیو ہوتی ہیں، بات چیت کے ذریعے کی جاتی ہیں، تو یہ زیادہ چیزیں یعنی سمجھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے کیا چیز کرنی ہے۔ ایک ایک چیز جو آج سائنس اس کے اوپر ریسرچ کر یہ پروف کر رہی ہے کہ بھائی یعنی 70 to 80% جو رہتا ہے وہ ان انٹریکٹیو سیشن سے رہتا ہے، ون وے کمیونیکیشن سے کچھ بھی نہیں رہتا، وہ صرف 10 to 20% رہتا ہے، پھر واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، کیا فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَاتٍ صَدَقَاتٍ، تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ دیکھیں، اب اس میں تو مال و دولت نہیں لگتا نا، اس میں تو خلوص ہے، زبان سے ادائیگی ہے۔ پھر کیا کہا
وَكُلِّ تَكْبِيرَاتٍ صَدَقَاتٍ، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اگر مالدار لوگ یہ کر رہے ہیں تو تمہارے لیے بھی اللہ نے راہیں متعین کر دی ہیں صدقہ کمانے کی۔ اور کیا کہا؟ وَكُلُّ تحمیداتٍ صدقات، تمہارا ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ دوستو دیکھیں، یہ وہی کلمات ہیں جو ہم ہر نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے 33 دفعہ ادا کرتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ۔ اور پھر کیا کہا؟ وَكُلُّ تحلیلاتٍ صدقات، تمہارا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یہیں تک بات رکنی جاتی ہے دوستو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اس کی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، غیر ارادی طور پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے تاکید کیا گیا۔ اور اگر ہم نے اس میں یہ نیت شامل کر لی کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ یہ صدقہ ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ان کلمات کا تو ثواب ملے گا، لیکن نیت کی وجہ سے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا ہے، وہ ثواب بھی صدقے کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَاتٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَاتٍ۔ دیکھیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اب دیکھیں جب یہ بات آئی تو صحابہ نے دوسرا ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ملے گا؟ اگر یہی نفسانی خواہشات اگر وہ حلال طریقے سے نہیں حاصل کرتا اور حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ دل کو موہ لینے والی بات۔ پھر ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا وہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے ڈر سے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو، دوسری طرف منہ نہیں مار رہے ہو، تو کیا تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہی کہ بخاری کی احادیث میں کتنے شامل ہیں کہ 9082 حدیث، کتنے میں سے 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے شامل، 16 سال کا عرصہ لگا۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو یہ۔ دوسری جو صحیح مسلم ہے 3 لاکھ احادیث میں سے کتنی احادیث؟ 7288۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو اپنے ذہن کے کسی آئیکن میں بالکل چسپاں کر لیں اور یہ ہمارے کندہ ہو جائے۔ تو یہ وہ حدیث تھی جو بیان کی گئی۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کثیر الروایت صحابی، عبد الرحمن بن صقر نام، 5374 احادیث کے روایت کرنے والے،
انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ روزانہ واجب ہوتا ہے. 2 آدمیوں میں انصاف و عدل کرا دینا صدقہ ہے دوستو. 2 آدمیوں میں عدل و انصاف کرا دینا صدقہ ہے. آج ہم کتنا دور ہیں ان چیزوں سے. کسی آدمی کو اس کے سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کی سواری پر اس کا مال و اسباب لاد دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. نیت تو کرو. اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے صدقہ ہے. اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. دیکھیں یعنی کس طریقے سے یہ جو دوسری حدیث 26ویں حدیث 25ویں تو گزر گئی, یہ 26ویں حدیث ہے کہ صدقے سے متعلق بتایا گیا کہ یعنی ہماری 24 گھنٹے کی جو مصروفیات ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر ہیں, حقوق العباد کو ہم ادا کر رہے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں, تو یہ سب کا سب صدقہ ہے دوستو. متفق علیہ حدیث. صدقہ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی کا کوئی بھی عمل جو حسن نیت سے کیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے. یعنی ہر عمل نیکی کا بیسک اس کے اندر جو کرسٹ ہے, بیسک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات وانما بامرئ ما نوی. وہ حدیث یاد کر لیں, حدیث قدسی, کہ انسان نے ابھی کوئی نیکی کی نہیں ہوتی ہے, صرف وہ اس کا تصور کرتا ہے, خیال کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا, تو وہ اس کے نامہ عامل میں کیا شمار ہو جاتی ہے؟ ایک نیکی. اور اگر وہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے تو حدیث قدسی کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر دیتے ہیں, اور جتنا چاہے بڑا کر دیں. اور اگر برائی کا تصور کرتا ہے, صرف تصور کر دینے سے نہیں لکھا جاتا, اور اگر کر لیتا ہے تو 1 لکھی جاتی ہے برائی. اور اگر وہ برائی جو اس نے خیال کیا تھا اور اگر نہیں کرتا ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, تو وہی برائی کا تصور جو اس نے ایگزیکیوٹ نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی صورت میں لکھ دیتے ہیں. قربان جائیے, اللہ تو ہمیں بخشنے کے لیے راہیں ڈھونڈتا ہے. کون ہے جو آگے بڑھے؟ دنیا کو دین کے تابع کر دو تو آپ کی پوری دنیا داری دینداری بن جائے گی. انسانی وجود کی 3 سطح ہیں. سب سے نیچے نفس, درمیان میں قلب, اور اس کے اوپر روح. 3 چیزوں کا مرکب. دیکھیں نا, یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں یہی انسان جو ہے نفس امارہ, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, یہ وہ ہے کہ جہاں پہ جس چیز کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی وہ اس طرف چلا جائے گا. اگر روح کے معاملات قلب پر حاوی آ گئے تو وہ کون سا ہو گیا؟ نفس مطمئنہ, مطمئن نفس. اور امارہ کیا ہو گیا؟ جہاں نفس غالب آ گیا روح کے اوپر, دل کے اوپر, تو وہ نفس امارہ. اور ان بٹوین رہے تو نفس لوامہ. تو یہ دیکھیں قرآن کے اندر
مختلف آیات کے اندر اس کی تشریح ہے، میں اس میں نہیں جا رہا آج، کیونکہ وقت بھی مل گیا ہے، تو اس لیے اتنی ساری باتیں دوسری بھی میں ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تین ہیں، دیکھیں نا، تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک ہے دل کے اوپر ہے نفس، دل کے اوپر کیا ہے، جو اوپری سطح پہ ہے وہ روح، اور نچلی سطح پہ ہے نفس۔ جب ہم برائی کرتے ہیں تو روح باہر نکل آتی ہے، جب ہم میجر سن کر رہے ہوتے ہیں، یاد کریں اس حدیث کو، جب ہم میجر برائی کر رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا ایمان ہمارے سر پر ایک پرندے کی طرح آ جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور جب وہ ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر واپس وہ اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ اگر روح صحیح نیک اعمال اگر دل کے اوپر حاوی ہو جائیں اور نفس کو دبا دیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نفس مطمئنہ، یعنی تین کا ہے، دیکھیں نا، دل کے اوپر یا تو روح کا اثر آ جائے یا نفس کا۔ اگر روح کا اثر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ نفس مطمئنہ، اور نفس لوامہ کیا ہو گیا؟ جہاں کے نفس چڑھ گئی، اور ان بٹوین رہا تو اس کو دوسرا جیسے میں نے بتایا تھا۔ آئیے کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ قلب ایک آئینہ ہے جو اپنے میلان کو منعکس کرتا ہے، یہی نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، بس اس کے اوپر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنے صدقے کی کس میں طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں پڑی ہوئی ناک کی ریزش کو مٹی میں داخل کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو چاشت کی 2 نماز تمہارے لیے کافی ہیں۔ 2 نفل نماز چاشت کی پڑھ لو۔ 8:45 کا ٹائم ہے آج کل، 8:45 یعنی شروع جو ہوتی ہے، باقی تو وہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک قوم ننگے پاؤں، ننگے بدن، چمڑے کی عبائیں پہنے، تلواروں کو لٹکائے ہوئے حاضر ہوئی۔ ان میں سے اکثر بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مضر سے تھے۔ ایک قبیلہ آتا ہے، اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے دوستو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اس حالت کے اندر تو ان کا چہرہ اقدس ان کے فاقے کو دیکھ کر متغیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، پھر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان اور اقامت کہی جائے، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو اذان اور اقامت کا بلایا گیا تاکہ لوگوں کو جمع کر لیں، نماز کا بھی ٹائم ہے۔ اب سنیے، پھر آپ نے خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ آیت، اور اس کی جو آیت ہے وہ تلاوت کی۔ وہ آیت کون سی تلاوت کی؟ سورۃ النساء کی پہلی آیت، جس کا ترجمہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ ایک اور آیت پڑھی سورۃ الحشر کی، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، 98 دفعہ یہ صیغہ آیا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تمہارے تحت الشعور کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ ترمذی کی ایک آنسو جو صرف دل سے سچی توبۃ النصوح سے نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ، زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ میجر سن بھی کیے ہوں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پلٹ تو آؤ، توبہ تو کرو، سب چیزوں کا تعین کر دیا گیا۔ آدمی اپنے دینار اور درہم اور اپنے کپڑے اور گندم کے ساتھ سے اور کھجور کے ساتھ سے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی تھیلی اتنی بھاری لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز ہو رہا تھا، یعنی ترغیب دے رہے ہیں صدقے کی، نماز کے بعد سب کو جمع کر کے یہ چیزیں تلاوت کر کے، تو دیکھیں کیسے انبار لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کی پیروی کی، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر کپڑوں کے اور کھانے کے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کندن کی طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگا، پہلے مرجھا گیا تھا۔ ان صحابہ کو دیکھ کر جن کی مفلسی کا نقشہ اس حدیث میں کھینچا گیا، اور جب آپ نے اعلان کیا تو سخاوت کا اندازہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جس کے پاس جو چیز تھی سب نے لا کے پیش کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا اجر اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اور جس اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے، اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا بغیر اس کے، ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، یعنی وہ اس کا بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ صدقہ بھی اس کے لیے، جو بھی برا عمل کیا ہے وہ اس کے لیے بھی آگے ہوتا رہے گا، جتنا جب تک دوسرے اس کے عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں کیا، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقے کا حکم ہے، یعنی بیوی پر، بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، غرض یہ کہ کسی پہ بھی اگر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو یہ تمام کا تمام کس چیز میں آ جاتا ہے؟ صدقہ، اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال ختم۔ جیسے یاد کریں کہ وہ حدیث کہ جب وہ جاتا ہے دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس وقت بھی 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اعمال ہیں اچھے یا برے جو بھی اس کے ساتھ ہیں، دوسرے اس کے اہل و عیال رشتہ دار جو اس کو دفنانے لے کے جاتے ہیں کندھا دیتے ہیں، تیسرا وہ مال جو اس نے دنیا میں کمایا تھا وہ بھی وہاں تک جاتا ہے، اور پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ کون کون سی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں؟ اہل و عیال رشتہ دار جو دفنانے گئے تھے وہ تو قبر میں نہیں اتریں گے، نہ اس کے وہ مال و دولت اس کے قبر میں رکھا جائے گا، صرف اس کے اعمال، وہ کرنسی ہے جو اس نے اس دنیا میں کمائی ہے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہو یا برائی کی صورت میں، نیک یا بد اعمال وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ بھئی جب 3 چیزیں تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو کیا چیز اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے؟ ایک تو صدقہ جاریہ جو وہ کر گیا، دوسری چیز وہ علم جس سے نفع، یعنی یہ سیکھنے سکھانے کا عمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ حدیث یاد کر لیں کہ سب سے افضل ترین پیشہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ پڑھنے پڑھانے کا عمل، سیکھنے سکھانے کا عمل، سمجھ؟ تو اور دوسرا اگر نیک اولاد ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا، اور خیانت یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ رابن ہوڈ بنے ہوئے
तिजोरियाँ तोड़ रहे और बेवाओं को खिला रहे, ऐसे नहीं। नीयत भी दो चीज़ों के अंदर, मुबाह काम के अंदर, हलाल काम के अंदर काम आती है। हराम के अंदर नीयत का कोई अमल दखल नहीं होता दोस्तों। हराम तो हराम ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका दिया, देखें ये एक सिंपल एक खजूर है, ग़ज़वा तबूक याद कर लें, नफ़ीर आम है। ऐलान किया जा रहा है कि जाना है रोम, नफरी भी कुछ नहीं, 30,000 लोग जाने के लिए, मसाफत भी बहुत दूर की, शाम तक जाना है यानी, और सामान भी कुछ नहीं। कुछ सहाबी आते हैं, फरमाते हैं कि हमारे पास तो जाने के लिए कोई सवारी ही नहीं है, और रोते हुए वापस चले जाते हैं। तो फिर आप की जाती है कि जो कुछ जिसके पास है ला के दें। तो याद करें वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास इतना कुछ था उस वक्त कि मेरी बहुत अच्छी हालत थी, तो मैं ये समझा कि आज तो मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ जाऊंगा नेकी के काम में, और आधा माल अपना ले आए। जबकि देखें दो चीज़ें हैं, दुनिया में हमेशा नीचे देखना है और दीन में ऊपर देखना है। दीन में जो तालीम दी गई है वो क्या है कि दुनिया के लिए अपने से नीचे देखो और दीन के लिए अपने से ऊपर देखो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपको पता है कि पूरा का पूरा सामान ले आए थे, और जब उनसे पूछा क्या छोड़ के आए हो घर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, उसका नाम, ये तो एक अलग। उन सहाबी का याद करें, इस खजूर के ऊपर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सहाबी हैं जिनके पास मालो दौलत नहीं, पूरी रात एक सैराब करते हैं, एक गांव के अंदर उसको सैराब करते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं, कुछ खजूरें उनको मिलती हैं, उसमें से कुछ खजूरें तो वो अपने घर दे आते हैं कि वो खाएं पिएं, और कुछ खजूरें लाकर उस ढेर पर डाल देते हैं। जब उस ढेर पर डालते हैं तो मुनाफिकीन क्या कहते हैं, अच्छा इन खजूरों से रोमा की सल्तनत को फतह किया जाएगा। यानी देखें ना, हर दौर में हर उसमें ये चीज़ें तो मौजूद रहती हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो क्या फरमाया कि खुदा की कसम ये पूरा का पूरा ढेर, पहले तो कहा कि इन खजूरों के इस पूरे ढेर के ऊपर फैला दो, और फिर बताया कि ये अल्लाह ताला नीयतें देखता है, ये जो खजूरें हैं इस पूरे ढेर जो सदका की गई इससे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं, माल को नहीं देखते। देखें यही एक खजूर कैसे अल्लाह ताला आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े को पालते हो, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर, उहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। यौम हशर जब जमा होते हैं तो कहते हैं कि भाई मैंने तो ये चीज़ नहीं की थी, मैंने तो ये अमल नहीं किया था, तो अल्लाह ताला बताएंगे कि नहीं तुमने ये सदका दिया था, ये सदका दिया था। तो जैसे ये माल बढ़ रहा है बहुत पहाड़ जैसा हो जाएगा। एक खजूर है दोस्तों, तो ये देखें कि सदक़े की अहमियत कैसी। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस अर्ज़ किया कि सदका कौन सा सदक़े का ज़्यादा अजर है, कौन सा अफजल है। बताया गया जो सदका तंदुरुस्ती की हालत में दिया जाए, यानी क़ुव्वत बाजू, जान हो, वकील,
فقر سے ڈرتا ہو اور مالداری کی امید کرتا ہو، اس وقت کا صدقہ زیادہ قبول ہوتا ہے، اور نہ توقع کرتا ہو کہ اتنا کہ جان حلق میں آ جائے، جب مرنے کے قریب آ گیا تو پھر اگر وہ اپنے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ رہا ہے کہ یہ اس کا یہ اس کا، یہ تو ہو ہی گیا بھائی۔ مرتے وقت جب جان کنی کی حالت ہے، پھر اگر کسی کے نام کچھ کرو گے تو پھر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اتنا مال فلاں شخص کے لیے اور اتنا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے، اب تو وہ مال اسی کا ہو چکا بھائی، وہ تو اب وراثت میں اس کا ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تمہارے بانٹنے سے تو ختم، کچھ نہیں۔ فرعون کو یاد کریں کہ جب مر رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں کس کے؟ موسیٰ اور اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، اب یہ وقت نہیں، توبہ کے لیے بھی ہے کہ جان کنی سے پہلے پہلے، یہ نہیں کہ فرشتے کو دیکھ لیں جب جان نکلنے آ جائے تو اس وقت توبہ کریں، نہیں۔ کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، ہوشۂ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو بد نصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیے تھے۔ اب وہ انسان نہیں، محض ایک حیوان بن جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے تنقیدی فرمودات، جن میں اکثر ان کے علماء، احبار اور صوفیہ مخاطب ہیں، تم سانپوں کے سپولے ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہوتی ہے مگر اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں کتنی یعنی تلخ حقیقتیں ہیں جو ایک رسول کے ذریعے اس کے امتیوں کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو زوردار بحثیں ہوتی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ کھلے بندوں کرتے ہو۔ دیکھیں آج ہمارا بھی اشر یہی ہے، مسجدیں ہم نے بانٹی ہوئی ہیں مسلک کی بنیادوں پر، دوسری بنیادوں پر۔ سود سب ساتھ مل کے کھائیں گے، دوسرے میجر سن ساتھ بیٹھ کر کریں گے۔ ابھی کنسرٹ ہو جائے، دیکھیں وہاں پہ نہ شیعہ ہوگا نہ سنی ہوگا نہ کچھ ہوگا، وہاں پہ ٹک ٹکی لگائے ایک جوان سے لے کے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہوگا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، سب کریں گے، سب شامل ہیں۔ ابھی کوئی ایک دوسرے قسم کی محفل جما لیں تو 100 تنقیدیں آپ پہ شروع ہو جائیں گے، اوہ یہ کریں گے، یہ دعوت دیں گے، یہ بتائیں گے، وہاں پہ نہیں ہوگا۔ برائی میں سب جمائیں، اچھائی کے کسی کام کو کرنے جائیں گے تو کتنی رکاوٹیں آتی ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ تو دوستو یہ جو باتیں ہیں، دوسری طرف یہی نقشہ بیانی آج ہمیں اپنے علماء صوبے میں نظر آتا ہے، نہ صرف علماء صوبے بلکہ مجھ میں اور آپ میں سب میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ایک انگلی جب اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میدان میں اچھا اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور حدیث 27ویں۔ اس لیے کہ بے حیا اور فحش گو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت سے داخل کرے گی؟ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جوفدار چیزیں، جوفدار یعنی منہ والی، ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ۔ پھر پوچھا گیا کہ جنت میں کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت سے لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نماز، روزہ، تہجد، حج و عمرے ایک شخص لے کر آ رہا ہوگا اور اس میں حسن اخلاق نہیں ہوگا، اور ایک شخص نے صرف یہ سب چیزیں صرف فرائض کی ادائیگی کی ہوگی، نہ اس کے پاس تہجد ہوگی نہ دوسری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا،
ایک لوہار کا واقعہ یاد کریں کہ ان کا پڑوسی لوہار تھا جو صرف کیا کرتا تھا کہ محنت مزدوری کر کے حلال کی روزی کماتا تھا. اس کے یعنی اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان سے زیادہ رکھا تھا جو کہ متقی تھے, صوفی تھے, بہت رات بھر تہجد پڑھتے, دن میں روزے رکھتے اور دوسری عبادتیں کرتے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی پوچھو اس کے گھر والوں سے کہ یہ لوہار کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ جو ایک صوفی بزرگ اور ان سے بھی وہ آگے چلا گیا, تو پتہ چلا کہ وہ روٹین اپنی کیا کرتا تھا, لیکن 2 عمل ایسے تھے جو کہ وہ خصوصیت سے کرتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو اپنی وہ کھٹکھٹ, لوہے کی کھٹکھٹ بند کر دیا کرتا تھا کہ وہ اللہ کی جیسے ہی پکار لبیک آتی تھی اس وقت وہ اپنی وہ چیز ختم کر دیا کرتا تھا. اور دوسری چیز وہ یعنی رات میں یعنی یہ نیت کرتا تھا, ہمیشہ اس کی یہ نیت رہتی تھی کہ میں بھی اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک جیسے رحمۃ اللہ جیسے عبادت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ اللہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی, سرمایہ ہوتا, مال و دولت ہوتی تو مجھے یہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو کہ دن بھر مجھے محنت کرنی پڑتی ہے اور رات میں پھر میں سوتا ہوں اور تہجد بھی نہیں پڑھتا, تو میں بھی اسی طریقے سے روزے بھی رکھتا, تہجد بھی پڑھتا اور دوسری عبادتیں بھی کرتا. یہ صرف وہ نیت کیا کرتا تھا, خواہش ظاہر کیا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو قبول کیا اور ایک متقی اور پرہیزگار صوفی اس سے بھی اس کا درجہ بلند کر دیا. نیکی حسن اخلاق ہے, اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے. یہ آخری حدیث ہے جو ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے, اور گناہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کو مطلع ہونے کو ناپسند کرے. تو یہ 27ویں حدیث ہے جو ہم نے مطالعہ کی. آیت البر سورہ بقرہ کی 177ویں آیت, اس میں ان تمام چیزوں کو سمو دیا گیا ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو, بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر, یوم آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر, اور خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں میں, یتیموں میں, محتاجوں میں, مسافروں میں, مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں, اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لے, اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. پوری جتنی بھی ابھی تک ہم نے حدیث پڑھی ان کا لب لباب, ٹیک ہوم میسج, خلاصہ اس ایک آیت میں آ گیا. آیت البر اس کا نام ہے, سورہ بقرہ کی 177ویں آیت. عقائد, اعمال, اخلاق. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. ہر نیک کام صدقہ ہے, اور یہ بھی نیکیوں میں ہے کہ تم اپنے بھائی کو کندھا پیشانی سے ملو اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگو موت سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور مشغولیت سے قبل اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرو, اور اپنے رب کے درمیان تعلق قائم کر لو. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر کے پوشیدہ اور ظاہراً صدقہ دے کر اس کی وجہ سے تہ میں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پہ کہ یہ تمام احادیث ریکارڈ ہو رہی ہیں.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.